بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ ہے قیامت کا بیان۔ سوال: قیامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے۔ سور سینگ کی طرح ایک کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ سور سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی اور تمام جانور مر جائیں گے۔ قیامت کے قریب جو سور پھونکیں گے تو اس میں ایک آواز ظاہر ہوگی۔ پہلے دھیمی آواز ہوگی، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اتنی آواز ہوگی کہ آدمی برداشت نہیں کر پائے گا اور انتقال کر جائے گا۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، پہاڑ وغیرہ دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ محرم کی 10 تاریخ جمعے کے دن ہو۔ یعنی قیامت کی خاص نشانیوں میں سے مہینہ اور دن اللہ کے رسول نے بتا دیا، تاریخ متعین نہیں کی، ٹھیک ہے۔ ہاں، محرم کا مہینہ ہوگا، چاند کی 10 تاریخ ہوگی، دن جمعے کا ہوگا۔ سوال: قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کیجیے۔ جواب: جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگے، ماں باپ کو تکلیف دیں اور غیروں سے میل جول رکھیں۔ یہ بات ہو رہی ہے آج کل، اپنوں کو چھوڑ کے غیر کو جھانک رہے ہیں۔ امانت میں خیانت کریں، یہ بھی ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزرے، آج لوگ زکوٰۃ سے بالکل غافل ہیں۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھا جائے، آج یہ ہو رہا ہے۔ علم آدمی حاصل کر رہا ہے تو صرف دنیا حاصل کرنے کی وجہ سے۔ ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے، آج دیکھیں آپ۔ بدکار لوگ قوم کے پیشوا بن جائیں، بنے بیٹھے ہیں۔ برے لوگ قوم کے پیشوا، جتنے بھی آپ یہ دیکھیں نیتا جو 1 نمبر کے بدماش ہوں گے وہی نیتا بنیں گے، اللہ ماشاء اللہ۔ نیک بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، مگر وہی ناکے برا۔ تو بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو جائیں تو سمجھ لو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ چرواہے وغیرہ کم درجہ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی۔ اب کم درجے کے آپ دیکھیں، مودی جی چائے بیچتے تھے، آج بادشاہ بنے بیٹھے ہے نا۔ چائے بیچنے والا آدمی بادشاہ بنا بیٹھا، تو یہ قیامت کی خاص نشانیوں سے بھی ایک نشانی ہے نا۔ سچائی تو یہی ہے، ایسے سمجھ لیں آپ کہ اگر اس دنیا کے 4 بھاگ کرے جائے نا تو 3 بھاگ تو سمجھ لو گزر گئے۔ اب یہ 1 بھاگ بچا ہے، یہ کتنا سمے تک چلے اس کی دیکھو کوئی وہ نہیں ہے نا۔ یہ 1 بھاگ کتنا سمے چلے یہ ہمیں آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ باقی ہاں، جو حدیثوں میں نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں، جو بتائی گئی ہیں، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا آخری حصہ چل رہا ہے اس وقت۔ اب یہ کتنا کھچے یہ تو اللہ اس کا رسول ہی بہتر جان سکتا ہے، کتنا کھچے گا۔ تو بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے رہ رہے ہیں، تو یہ سب قیامت کی کیا ہے؟ ہاں، قریب کی نشانیاں ہیں۔ سوال: جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: قیامت قائم ہونا حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ تو قیامت تو
آنا ہی آنا ہے، موت تو آنے ہی آنے ہے، ہاں قیامت آنا ہی آنا ہے، دنیا فنا ہونا ہی ہونا ہے، اور میدان حشر کے اندر ہم سب کو جمع ہونا ہے، وہاں پوری لائف کا حساب و کتاب دینا۔ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی، وہ سن لیں، پھر انشاءاللہ ابھی صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، حساب کتاب کی بات آئی تو ان کے مریدوں نے ان بزرگوں کی ان اپنے جو شیخ تھے ان کی دعوت کی اور کہا حضور آپ کی دعوت آج ہمارے یہاں ہے، یعنی تاریخ انہیں دے دی کہ فلاں فلاں تاریخ میں آپ کی دعوت ہے۔ تو کہا دعوت تو میں قبول کروں گا مگر میری 3 شرطیں رہیں گی۔ کہا کیا؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، اور دوسری شرط یہ ہے میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، میرے کام پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ شرط منظور ہے آپ۔ جب وہ وقت آیا، وہ دن آیا تو تمام مہمان پہنچے اور یہ شیخ صاحب بھی وہاں پہنچے۔ تو جانے کے بعد انہوں نے کیا کرا، جہاں مہمانوں کے جوتے چپل پڑے وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ مریدوں نے دیکھا کہ حضور یہ کیا معاملہ، لوگ تو بڑا اچھے اچھے بستروں پر بیٹھے ہیں، بہترین کرسیوں پر صوفوں پر بیٹھے ہیں، اور آپ جو ہے وہ چپل کی جگہ بیٹھے ہیں۔ کہا بیٹا میں نے پہلی شرط لگا دی کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ اب مرید خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد جب کھانے کی باری آئی، تمام مہمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا، شیخ صاحب سے بھی کہا حضور آپ بھی تناول فرما لیں۔ تو انہوں نے وہی اپنے جھولی سے سوکھی روٹی کے 8-8 دن کے ٹکڑے 10-10 دن کے نکالے اور وہ کھانا شروع کر دیے۔ مریدوں نے دیکھا، بڑا تعجب ہو گیا، حضور یہ کیا معاملہ، بہترین کھانے موجود ہے، بریانی، مرغا، بکرا، قورمہ سب کچھ موجود ہے، ہر طرح کے یہاں پھل بھی موجود ہیں، اور آپ جو ہے وہ سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا میں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا، ہے نا، جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا۔ مرید پھر خاموش ہو گئے۔ اب تیسری شرط کی باری آئی، جب تمام لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو شیخ صاحب نے فرمایا بیٹا ایک کام کرو، ایک چولہے میں آگ جلاؤ۔ خوب آگ جلائی گئی، اس پر ایک توا رکھ دیا۔ تو توا جب بالکل سرخ ہو گیا تب انہوں نے مریدوں سے کہا کہ اب تمام مہمانوں کو اس چولہے کے ارد گرد اکٹھا کر لو۔ سب اکٹھے ہو گئے ارد گرد۔ وہ شیخ صاحب نے اپنے جو بھی چپل یا جوتے جو بھی پہنے ہوں وہ اتار کر اور اس توے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج میں نے سوکھی روٹی ہوئی کھائی ہے، اتنا کہہ کے اور نیچے اتر گئے۔ اب اس اللہ کے محبوب بندے نے، اس ولی کامل نے مجمع میں اعلان کرا کہ تم میں ہے کوئی ایسا بہادر، کوئی ہے ایسا طاقتور جو اس دنیاوی آگ کے اوپر جو توا گرم کیا گیا ہے صرف آج ایک وقت کا کھانے کا حساب دے دے کھڑے ہو گئے، اس پہ پورے دن کا بھی نہیں، صرف ایک وقت جو ابھی تم نے جو مال مرغا وغیرہ کھائے ہیں ان کا حساب و کتاب دے دو۔ پورے مجمع کے اندر سناٹا طاری تھا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اس شیخ کامل نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایک وقت کے کھانے کا حساب و کتاب اس دنیاوی آگ کے اوپر جو توا گرم کیا گیا ہے اس پہ کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے تو میدان حشر کے اندر جو سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی جو پگھل رہی ہوگی، وہاں پر اپنی پوری زندگی کا، پوری لائف کا حساب و کتاب کیسے دو؟ آپ غور کریں ذرا، تو وہاں پر ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ اسی لیے دنیا پر ایسی زندگی گزارو جیسے ایک مسافر نے گزاری۔ جب ہمارا آپ دلی بمبئی کہیں باہر کا سفر کرتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، چند جوڑی کپڑے ساتھ میں ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تک نہیں ہوتی، ضرورت پڑتی تو راستے میں سے لے لیتے ہیں۔ بالکل مسافر کی طرح زندگی گزارنا چاہیے، کب موت کا فرشتہ آ جائے اور اپنے ساتھ لے جائے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔